جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ تجھے اے بلبل ناداں نوا سوچی ہے گانے کی، مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی۔ قفس بھی دار بھی نکال بھی بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پسانے کی۔ اگر گلشن میں رہنا ہے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، سماعت پھر نہیں ہوگی کسی ہیلے بہانے کی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستو عزیزو، امانت کے بارے میں گزشتہ جمعے آیت پڑھی تھی، وہی آیت آج بھی پڑھی ہے۔ اللہ تعالی امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے غالباً تین لفظ ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں۔ امانت کا مطلب ہے دوسرا نام، ایمان کا دوسرا نام امانت ہے، اور وہی امانت ہے۔ پورا دین اس میں آتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین آسمان پر، پہاڑوں زمین پر یہ امانت پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انہوں نے معذرت کر انکار کرنے کا وہ مطلب نہیں کہ ایک ابلیس نے انکار کیا تھا، وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انکار کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، اس چھوٹے کو کیسے سیدھا کروں۔ اور یہ زمین آسمان بھی وہی لفظ اللہ نے بولا ہے، لیکن یہ تواضع ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں کہ جس کو ہم اٹھائیں۔ کہیں نافرمانی ہو جائے تو بس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ڈر گئے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ڈر گئے، وہ ڈر گئے۔ شیطان ڈرا نہیں تھا، یہ فرق ہے، وہ ڈرا نہیں تھا، وہ اکڑ گیا تھا۔ فَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کے بارے میں ہے۔ انہوں نے انکار کیا لیکن ڈر گئے کہ ہم اس امانت کو پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر سزا ہوگی، تو چلو انعام نہیں ملتا نہ ملے، ہم سزا سے تو بچ جائیں۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، انسان کو، یا ابھی آپ سن رہے تھے اللہ کا عاشق ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس محبت پر نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اٹھائیں گے،
ہم اٹھائیں گے. اور بعض حضرات نے امانت کو اٹھا کر کے پھر دکھایا کہ کیسے عمل کیا. فرشتے دنگ رہ گئے، ایسا انہوں نے عمل کیا. اور جن کی قسمت نہیں تھی اچھی، انہوں نے عمل انکار کر دیا، نہیں عمل کیا، ذلیل اور رسوا ہو گئے. جس کا ڈر زمین آسمان کو تھا وہ انسانوں میں آ گیا. کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی فاسق بن گیا تو اگر سزا تو بھگتیں گے پھر. اور جنہوں نے اس امانت کو اٹھایا، اس پر عمل کیا، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگی، سر سجدے پہ رکھ کے اللہ سے معافی مانگی. یہ ہمیں اپنے باپ نے سکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے روکا تھا نا، استعمال کر بیٹھے. ویسی شیطان نے، ابلیس نے ہی کروایا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ میرا قصور ہے، میں نے اپنا حصہ خود کم کیا ہے، اب جنت سے نکل جاؤں گا. سارا کچھ ہے، بس میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو خلیفہ آپ نے زمین کو بنانا ہے، زمین میں بنانا تھا. اس واسطے ابھی آپ کو زمین پہ بھیجیں گے، وہ خلافت والا کام آپ لوگ کریں گے، پھر آپ لوگ پھر جنت میں آئیں گے، پھر ہمیشہ رہیں گے، پھر ہمیشہ رہنا ہے. آپ نے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال انسان نے اس امانت کو سینے سے لگایا ہے. اور کیا ہے امانت؟ یہ دین ہے. اور دین کو ہم دیکھیں تو بہترین اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ دین والا ہے. اپنی مرضی سے اگر حکم ہوتا کہ تم لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، خود قانون بنا لو اور زندگی گزارو اور جنت کی اور آخرت کی کامیابی، تو کبھی بھی ہم ایسے قانون وضع نہ کر سکتے. یہ تو آسان سے آسان تر دین ہے ہمارا. یہ ہمیں مشکل اس واسطے نظر آ رہا ہے، ہم چونکہ عمل میں ذرا دور ہیں. جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کے لیے سارے کام آسان ہیں. شادی آسان، غمی آسان، برادری کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق آسان، دوستوں کے ساتھ تعلق آسان، ہمسائے کے ساتھ تعلق آسان، حکومت کے ساتھ تعلق آسان، رعایا کے ساتھ تعلق آسان، سب آسان ہے. جب کوئی ڈنڈی مارتا ہے پھر مشکل آتی ہے. ڈنڈی مارے گا، دوسرے کے حق پر حملہ کرے گا تو پھر تو مشکل آئے گی. جب مشکل آئے گی تو پھر چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا آپ ہی کو ایسا خود کیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک آسان. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ دین لایا ہوں جو سب سے آسان ہے اور اتنا روشن ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے. کوئی اس کے اندر اندھیرا نہیں، کوئی مشکل نہیں، آسان. عمل کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو تالوں کی ضرورت نہیں. گھر کو بغیر تالے کے چھوڑو، دکانوں کو بغیر تالے کے چھوڑو. کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا. ایک آدھ دفعہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی اور ٹھیک ہو جائے گا، باقی وہ کان ہو جائیں گے. ہوتا ہے ابتدا میں کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ ہو تو عمل نہ ہو تو عمل جب کرے گی آسانیاں ہو جائیں گی. دین آسان ہے، آسان ہے، آسان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانت کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اور امانت اس کے 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اس کی علماء نے بنا دی آسانی کے لیے. ایک
یہ معاملے کو کہتے ہیں امانت. ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تیسرا انسان کا معاملہ ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. ان تین معاملات کو ٹھیک کر دیں بس، یہ امانت ہے. تین معاملات جو انسان کے ہیں ان کو ٹھیک کریں. سب سے پہلا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. دو لفظوں میں یہ بات ختم ہوتی ہے. اللہ کے احکام کو مان کر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اس سے رک جائے بس. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرا نمائندہ ہے میرا رسول، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. میرا رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. پھر وقت تمہیں مشکل بھی نظر آ رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب کے اندر ٹھنڈی ہوا یخ چل رہی تھی، دشمن زوروں میں تھا اور رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا اور اتنی سردی تھی کہ میں ٹھٹر کر یوں اکٹھا ہو کر پڑا ہوا تھا. اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے. کون؟ حذیفہ. اٹھو اور جاؤ دشمن کی جماعت میں دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں. کمال، ایک آدمی جائے دشمن کی جماعت میں اندر چلا جائے دیکھ کے آئے کیا کر رہے ہو. اس صحابہ کے بارے میں آپ سن ہی رہے تھے، وہ تو صحابی تھے. اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ کیسے آپ حکم دے رہے ہیں. صحابی وہ فرماتے حال میرا یہ تھا کہ میں بالکل بے بس پڑا تھا. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اٹھ کھڑا ہوا اور جب چلنے لگا آپ کے حکم کے مطابق میری سردی ختم ہو گئی. میں ایسے معلوم ہوتا گرمی میں چل رہا. عمل کرنے کی بات ہے. ذرا قدم تو اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ پھر اللہ کی رحمت کی بارش دیکھو. ابھی تو وہ پڑا ہے اٹھ نہیں سکتا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا چلو دشمن کے پاس جاؤ، گھر نہیں جانا، گھر نہ جاؤ دشمن کے پاس جاؤ. دشمن کے پاس جانا دشمن کا نام سن کے بندے کا پتا پانی ہوتا ہے. تو جب دشمن کی جماعت کو درمیان میں خندق بھی ہے، خندق بھی دو عبور کر کے جاؤ. خندق ہوتی ہوئی تھی نا حضرات، خندق والی جنگ ہے تو وہ خندق کو بھی پار کیا. جیسے کیا وہاں پہنچ گئے دشمن کے اندر، انہوں نے آگ جلائی تھی. آگ جلا کر وہ سردی بڑی سخت تھی، وہ سینک رہے تھے اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جو تیز کیا ٹھنڈی ہو کے تیز ہوتی جاتی ہے. اتنے میں جب یہ پہنچے فرماتے ہیں ان کو کچھ محسوس ہوا کہ ہمارے اندر کوئی آ گیا ہے پتا. تو انہوں نے کہا فوراً بھائی اپنے ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو تو کون ہے. اگر وہ میرا ساتھی والا پہلے پکڑ لیتا تو مجھے جواب دینا ہوتا. میں اس کے میرا ہاتھ پکڑنے سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کون ہے. اب وہ مجھ سے کہاں پوچھتا، میں نے اسے پوچھا تو اس نے اپنی صفائی پیش کی، میں تو فلانا ہوں، چلو چھوڑ دیا. اللہ گھوڑے رسیاں توڑوا رہے تھے، بڑی سردی تھی، بڑا جکڑ چل گیا. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تلوار میرے پاس تھی. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پارٹی سے تھے. میں اس کے قریب پہنچ گیا، اگر میں چاہتا تو اس کی گردن کے باہر کی اڑا دیتا، لیکن میں جب آ رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف دیکھ کے آنا ہے، کرنا کچھ نہیں. ایسے موقع پر جذبات پر کنٹرول رکھنا آسان بات ہے. کوئی دشمن سامنے ہے، گردن وہ تلوار کے سامنے ہے، گردن اتر سکتی ہے، سردار مارا گیا تو فتح ہو گئی. فرمایا میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے فرمایا تھا کرنا کچھ نہیں ہے.
میں کیا کچھ نہیں، بس میں نے سن لیا. اس حضرت ابو سفیان نے اپنی جماعت کو آرڈر دے دیا کہ فوراً چلو واپس. وہ واپس چلے گئے، شکست کا آگے بھاگ گئے. بات یہ رہی تھی قدم اٹھائے آدمی تو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں. دین ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، دین کی دوسری دنیا کی چیزیں ہمیں آسان نظر آ رہی ہیں. ہم جب دین پہ چل کے تو دیکھیں کتنا آسان ہے. تو سب سے پہلے جو امانت کا تعلق ہے وہ اس سے ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ اور بندے کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس یہ امانت ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ کر دو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. تو دوسرا تعلق انسان کا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. یہ زیادہ تعلق ہے. ایک باپ کے ساتھ تعلق ہے، استاد کے ساتھ تعلق ہے، حکومت کے ساتھ تعلق ہے، حکومت کا رعایا کے ساتھ تعلق ہے، ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ تعلق ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ تعلق ہے. یہ سارے تعلقات یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا. جو حقوق اللہ نے انسانوں کے بنائے ہیں، آپس میں کن تعلقات کے ساتھ کس انداز کے ساتھ رہنا ہے، اس انداز کے ساتھ رہنے کو امانت کہتے ہیں. اس کو اگر پورا کر لے تو یہ امانت پر عمل کرے گا اور اس کی زندگی ہمسایہ بھی خوش ہوگا، بھائی بھی خوش ہوگا، بہن بھی خوش ہوگی، حکومت بھی خوش ہوگی، رعایا بھی خوش ہوگی. یہ سارے خوش ہوں گے اس وقت جب ان کے آپ حقوق ادا کر رہے ہوں گے اور وہ اپنے آپ اور آپ کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے. تو محبت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ محبت کتنی ہے؟ صحابہ کو ابھی سن رہے تھے. صحابہ ایک جنگ میں پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، پیاس زوروں پہ ہے اور تڑپ رہا ہے صحابی. پانی علتش عربی کا لفظ ہے پیاس. سننے والے نے سنا، فوراً پیالہ لایا پانی کا اور اس کے پاس پہنچا. جب پہنچا ہے تو اتنے میں دوسری آواز لگ گئی، علتش. وہ جو پہلے جس نے پانی مانگا تھا اس نے اشارہ کیا اس کو پہلے پانی دو. جب دوسرے کے پاس گیا تیسری جگہ سے آواز لگ گئی. اسی طرح ہوتے ہوتے غالباً 5 صحابہ اس طرح جو آخری کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گیا. پھر واپس چلتا ہے کہ اس سے پہلے کو دوں، وہ بھی شہید ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گیا. پیالہ پانی کا باقی ہے، وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، جنت سے پانی پیئیں گے. اس سال میں بھی دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا تو پھر مزہ آئے نا. یہ دین سکھاتا ہے ہمیں. دین مشکل لگتا ہے، دین تو بہت ہی آسان ہے، چل کے دیکھیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.